بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ اب آپ کا بے انتہا مشکور ہوں، ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، اس دنیا میں دوستو میں کسی کا دشمن نہیں اور کوئی میرا دشمن نہیں۔ ہر بندے کو میں اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ آپ کے کمنٹس کا بھی کیا کہتے ہیں کہ بڑا زیادہ شکر گزار ہوں۔ جو بھی آپ بات کرتے ہیں میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اب آپ کا جو زیادہ ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ خان صاحب کا ذائچہ بتائیں، کب وہ باہر آئیں گے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے ذائچہ پیدائش میں جب میں نے پہلی دفعہ اپنا ذائچہ بنایا تو وہ میں نے 18 اگست 1997 کو میں نے سب سے پہلے خود اپنا ذائچہ بنایا۔ اب اس ذائچے نے مجھے بتایا کہ میں پیدائشی اسٹرالوجر ہوں اور میں بادشاہ وقت کا اسٹرالوجر بنوں گا، بڑے بڑے لوگ مجھ سے مستفید ہوں گے۔ اب یہ میں نے 97 میں پڑھا اور اس کے بعد ذائچے نے کہا ابھی ذائچہ تمہارا سلو ہے، تھوڑی مشکلات آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ہوا وہی، آج تک الحمدللہ وہی ہے۔ میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 97 میں مجھے یہ پتہ چلتے ہی میرے یہ حالات نہیں ہو گئے تھے جو آج ہیں۔ ستارے جیسے جیسے آگے ٹریول کیے ویسے ویسے ذائچہ بدلا۔ اب ذائچہ ہم پڑھتے ہیں کرنٹ سیارگان کدھر ہیں۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں دوستو، یہ 17 جولائی 2025 کا ذائچہ پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کبھی ماضی کے کسی ذائچے کی زیادہ بات نہیں کی، کم بات کی ہے۔ زیادہ تر اس علم کو بیان کرنے کے لیے میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں۔ میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو میرے بعد کوئی اسٹرالوجی کا طالب علم آئے، وہ میری ویڈیوز دیکھے۔ مجھے اگر 16 تک پہاڑے نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، جو مجھے 4-5 تک پہاڑے آئے وہ میں بیان کروں تاکہ میرے بعد آنے والا بندہ 4-5 پہاڑوں سے آگے چلے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے، یہ جو ہمیں بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں خان صاحب کے، میں عرض کرتا چلوں کہ میرے خیال میں یا میری اسٹرالوجی میں ہر آنے والا دن خان صاحب کو سٹرونگ کیے کھڑا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں تحریک انصاف میں لوگ جو ہیں وہ ایسے آ گئے ہیں اور ابھی یہ مخلص نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پہلی بات میں عرض کرتا چلوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس بندے کا توکل سٹرونگ ہوگا نا، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دھوکہ اور توکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ خان صاحب کو جو دھوکہ دیں گے وہ خان صاحب کو نہیں دیں گے۔ خان صاحب کا توکل ماشاءاللہ سٹرونگ ہے۔ عمران خان صاحب کا توکل اللہ پہ بڑا سٹرونگ ہے۔ اب جو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں دوستو، یہ توکل کے معنی بھی نہیں جانتے۔ اور دوسری بات میں ایک اور عرض کرتا چلوں، میں وقتاً فوقتاً ذائچہ بیان کرتا ہوں۔ آج کے ذائچے میں ایک دوست ہمارے ہیں، انہوں نے اسپیشل فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ذائچہ پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ جو تحریک انصاف کے لوگ آگے ہیں یہ خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو انہیں بھی میں نے یہی جواب دیا کہ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ مخلص نہیں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مخلص نہیں، وہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذائچہ اس وقت، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ماضی میں کہ ملک میں ایک تبدیلی کا حل چلے گا، حل بہت گہرا ہوگا۔ اب حل دوستو چل چکا ہے، نیچے والی مٹی اوپر آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب خود سارے مسائل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، آزما چکے ہیں، عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ایسا ہوتا ہے دوستو، یہ جو ہمارے زمین پہ موسم تبدیل ہوتا ہے، سورج جیسے جیسے اپنے بروج چینج کرتا ہے تو ہمارا موسم تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے، اس کے جو ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے انسان کا، وہ اسے بتاتا ہے اس نے گندم کب کاشت کرنی ہے، کپاس کب کاشت کرنی ہے، اور اس کے بعد اس نے چاول کب کاشت کرنی ہے۔ یہ اس نے اسی سورج کی کرنوں سے، سورج کی تپش سے سب چیزیں سیکھی ہیں۔ ذائچے میں اگر آپ بطور طالب علم ذائچے کو پڑھیں تو زمین، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، 3 منٹ 49 سیکنڈ میں ایک درجہ طے کر جاتی ہے۔ اب جو اس وقت ذائچے کے حوالے سے، خان صاحب کے ذائچے کے حوالے سے، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا ذائچہ میں نے عرض کیا کہ مشکلات کے دور سے نکل آیا۔
اب وہی مشکلات جو خان صاحب نے جیل میں برداشت کی ہیں، دراصل ان کے مخالفین اب جیل میں جانے کی سمت میں سارے کام کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو ذائچہ ہے، دراصل کسی بھی دوستو تحریک کا آپ ذائچہ نہیں بنا سکتے، جو اس کا لیڈر ہے اس کا ذائچہ ہی سامنے رکھ کے آپ بات کریں گے۔ یہ جو مشکلات کا دور ہے اصل میں یہ موجودہ حکومت کے لیے شروع ہو چکا ہے۔ ابھی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں گے، اور کلہاڑی مارنے کا جو ان کا پہلا دن ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا ہوا کہ 31 جولائی 2025 ہے۔ کرنٹلی ذائچے میں جب 4 اگست 2025 کا ذائچہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک تبدیلی کی بہت بڑی ہوا ملک میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 22 جولائی 2025 کو سورج اپنے گھر برج اسد میں چلا جائے گا، جو عمران خان صاحب کے ذائچے کا 9واں خانہ ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب سورج اپنا برج چینج کرے گا تو جو خان صاحب کا طلوع برج قوس ہے وہ اور نزدیک آ جائے گا۔ اب جو ٹرائنگل دوستوں بنے گی وہ ٹرائنگل بنے گی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ٹرائنگل بنے گی، جو کہ 22 جولائی 2025 کو بنے گی۔ شام 4 بجے کے قریب سورج اپنا برج تبدیل کر کے برج اسد میں جائے گا، اور یہاں پہ وہ پہلی نظر قائم کرے گا یورنس کے ساتھ برج اسد میں، اور پہلی نظر قائم کرے گا نیپچون کے ساتھ برج حمل میں، پہلی نظر نیپچون اور زحل کے ساتھ سورج اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی نظر شیئر کرے گا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ بہت بڑی تبدیلی کی باتیں، خان صاحب کے کامیابی کی باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک چلنے کی باتیں ہیں اس کو جو طاقت ملے گی دوستو، وہ 22 جولائی 2025 شام 4 سے 5 بجے تک۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب سیاستدان اکٹھے ہوں گے، صورتحال کچھ ہوگی۔ کل سیاستدان اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ سوچنے کے انداز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، سیاروں کے منصوبات نہیں بدل سکتے۔ یہاں پہ جو نیپچون اور زحل کا کران ہے، جس کو ایک بہت بڑی طاقت آنی ہے، وہ طاقت سورج دے گا، یورنس دے گا، اور پلوٹو بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو اب وہ چیزیں سامنے آئیں گی جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ اس دوران اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو ہی جو مریخ ہے یہ برج سملہ میں پہنچ چکا ہوگا، اور برج سملہ میں زمب کو کراس کر چکا ہوگا۔ اب جب یہ زمب کو کراس کرے گا تو میری وہ پریڈکشن جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اب صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ جن لوگوں نے اپنے اختیارات کا، اپنی باتوں کا غلط استعمال کیا، وہ سارے اب آنے والے وقت میں مشکلات جھیلیں گے۔ یہ ذائچے کا قانون ہے، یہ نہ میری خواہش ہے نہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں تو اپنے آسٹرالوجی کے جو منصوبات ہیں ذائچے کے حوالے سے، سیارگان کے نظرات کے حوالے سے، وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اور یہی میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، جو ہی سملہ سے مریخ نکلے گا تو مریخ آنے والے وقت میں ایک نحس ترین نظر زحل کے ساتھ قائم کرے گا۔ تو یہ جو زحل کے ساتھ اور مریخ کی آپس میں نحس نظر ہوگی، جس میں نیپچون بھی شامل ہوگا، یہ موجودہ حکومت کے لیے انتہائی مشکلات لائے گا۔ ایک صاحب نے بہت زبردست میرے ساتھ مجھے کمنٹ کیا، اور انہوں نے لکھا کہ آپ کی باتیں بظاہر جو ہے وہ اور نظر آ رہی ہیں۔ جیسا میں نے دوستو اپنے ذائچہ پیدائش کی آپ کو مثال دی، اس طرح دوستو ذائچے کے منصوبات اپنی جگہ پہ ہیں۔ اب ان منصوبات پہ کب اثر آئے گا اس کے اپنے قاعدے کلیے ہیں۔ جتنا میرا آج تک کا علم ہے، خان صاحب کے مخالف اب کوئی چیز نہیں رہی۔ خان صاحب اس وقت سٹرونگ آدمی ہیں، اور میں پھر عرض کرتا چلوں، اگر ان کے بچوں نے اس سرزمین پہ قدم رکھا تو تحریک وہ چلے گی جو کسی کی سوچ اور سمجھ سے بھی
بڑی ہوگی، اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب کے زائچے کے 5ویں خانے میں زحل اور نیپچون کا پہلا کران ہو رہا ہے اور سورج اس کو اپنی طاقت دے رہا ہے۔ آگے جیسے جیسے دوستوں ڈیولپمنٹ ہوگی، ستارے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے وہ بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔